اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ پنجتن یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عباس رشاد نقوی آپ سے مخاطب ہوں۔ عید غدیر جیسی عید اکبر گزر چکی ہے، یہ سال تمام ہونے کو ہے۔ چند دنوں کے بعد ماہ محرم کا آغاز ہونے والا ہے۔ ماہ محرم جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی مہمانی کے لیے پورے سال ہم انتظامات کرتے ہیں، وہ بہت قریب ہے۔ لہٰذا میں تمام حضرات کی خدمت میں کچھ خاص گزارشیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش بہت ادب کے ساتھ اپنے بزرگوں کی خدمت میں ہے کہ وہ اپنی اولادوں تک وہ عزاداری اور وہ عزاداری کے طریقے جو ہمیشہ سے ہمارے بزرگوں نے رائج کیے ان کو منتقل کریں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ علماء، ہمارے بزرگ فقہا نے جو عزائے سرکار سید الشہداء کے طریقے رائج کیے تھے وہ حکمت سے ہی بھرپور تھے، اور وہ تمام تر طریقے وہ تھے جن میں معصومین علیہم السلام کی احادیث کی تائید موجود تھی۔ چنانچہ جتنے بھی عزاداری کے طریقے رائج کیے گئے ان سب کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جہاں ہم مولا حسین علیہ السلام کا غم برپا کریں، مولا حسین اور کربلا کے پیاسوں کی خدمت میں جام آب نہیں پیش کر سکتے تو کم سے کم اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں۔ وہیں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا جس نے غدیر جیسے عظیم واقعے کے اوپر پردہ ڈالا اور کربلا کے واقعے کو چھپانے کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی، اور آج بھی ایک طبقہ اسی کوشش میں سرگرداں ہے، تو ہم اس کی کوششوں کو ناکام بنائیں اور عزاداری کے ذریعے تمام عالم انسانیت تک واقعہ کربلا کو پہنچائیں۔ ہمارا مقصد غم امام حسین علیہ السلام برپا کرنے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ دنیا جو واقعہ کربلا کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتی ہے، اس دنیا کو بھی اور وہ افراد جو واقعہ کربلا سے ناواقف ہیں ان تک بھی واقعہ کربلا کو پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے تحت ہمارے بزرگ علماء، ہمارے بزرگ فقہا نے ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث کی تائید کے ساتھ جن طریقوں کو رائج کیا ان طریقوں کے اوپر باقی رہنا ضروری ہے۔ یہ گزارش ہے بزرگوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس عزاداری کے بارے میں مسلسل باخبر کرتے رہیں جو ہمارے بزرگ کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی ماہ اعضاء کا آغاز ہوتا ہے ہم ترک لذات کرتے ہیں۔ ترک لذات کا مطلب اچھا کھانا اور اچھا پینا ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بھی معصومین علیہم السلام کی احادیث کے مطابق ہے۔ چنانچہ مفاتیح الجنان جیسی معتبر کتاب میں روایت موجود ہے کہ بعد واقعہ کربلا مولا حسین علیہ السلام کی ایک زوجہ نے اپنے گھر میں مجلس حسین کا اہتمام کیا، تو ایک شخص نے محبت کے جذبے کے تحت ایک بھنا ہوا طائر ان بیوی کی خدمت میں پیش کیا، تو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ نے یہ کہہ کے اس بھنے ہوئے طائر کو واپس کر دیا کہ ہم ایک مظلوم کا غم برپا کر رہے ہیں، ہم شادی کے جشن میں نہیں شرکت کر رہے ہیں۔ زوجہ سرکار سید الشہداء کا یہ جملہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ مجلس حسین کا اچھے کھانے سے یا لذتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی حدیث اور اس کی جیسی دیگر احادیث کی وجہ سے جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا ہم لذتوں کو ترک کر دیتے تھے، اچھے کھانے پینے کو ترک کر دیتے تھے۔ اسی کے ساتھ لباس میں بھی ہم یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ وہ لباس زیب تن کرتے تھے جو علامت غم ہوتے ہیں۔ چنانچہ پرانے کپڑوں کو سیاہ رنگ میں تبدیل کر کے زیب تن کیا جاتا تھا تاکہ ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ قوم مولا حسین کا غم برپا کر رہی ہے۔ ہنسنا، مذاق کرنا، لطیفے سنانا، مزاح کرنا، ان سب کو ترک کر دیا جاتا تھا۔ گھروں میں پلنگ کے بجائے فرش کے اوپر لوگ سوتے تھے اور اسی صورت میں ایام اعضاء گزارے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جتنے طریقے رائج کیے ہم ان کے اوپر باقی رہیں۔ عاشور کے روز فاقہ شکنی کی جاتی تھی، لیکن چند برسوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فاقہ شکنی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کثیر تعداد میں مومنین فاقہ شکنی میں شرکت کرتے ہیں۔ دیکھیے، فاقہ شکنی کرنا یا فاقہ شکنی کروانا
کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ فاقہ شکنی کی صورت فاقہ شکنی کی رہے، وہ روزہ افطار میں نہ بدلنے پائے۔ مومنین سے بھی گزارش ہے کہ جب وہ فاقہ شکنی کریں تو فاقہ شکنی اس لیے کی جاتی ہے کہ عاشور کو جو ہمارا فاقہ ہے وہ روزے میں تبدیل نہ ہونے پائے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق عاشور کا روزہ بنی امیہ کی سیرت ہے، لہٰذا ہم عاشور کا روزہ رکھ کے غیر ارادی طور کے اوپر کہیں بنی امیہ کی سیرت پر نہ چلنے پائیں، اس لیے فاقہ شکنی کی جاتی ہے۔ لہٰذا گزارش ہے ان تمام افراد سے جو فاقہ شکنی کا اہتمام کرتے ہیں کہ خود بھی اس بات کا خیال رکھیں، اور مومنین سے بھی گزارش ہے کہ فاقہ شکنی کرتے وقت جب وہ لقمہ اپنے دہن میں رکھیں یا پانی پئیں تو مولا حسین بیکس کی بھوک و پیاس کو یاد کریں۔ دیکھیں ان گزارشوں کا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے دو طبقے حرکت میں آتے ہیں، ایک کھلے ہوئے وہابیوں کا طبقہ ہے اور ایک چھپے ہوئے وہابیوں کا طبقہ ہے کہ جن کو ہم میں آپ ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کھلے ہوئے وہابی وہ ہیں جو یکسر یکلخت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ہر طریقے کا انکار کرتے ہیں، مگر چھپے ہوئے وہابی وہ ہیں جو اپنی تقریروں کے ذریعے مروجہ عزاداری، وہ عزاداری جو ہمارے بزرگوں کے زمانے سے ہوتی چلی آئی ہے، اس سے بھی لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور عزاداری کی شکل و صورت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ایام عزا میں ان تمام طریقوں کو جو ہمارے بزرگوں نے رائج کیے تھے ہم انہی کے اوپر باقی رہیں۔ محرم میں نیا لباس نہ سلوائیں، اس سے پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ ماہ محرم کا نئے لباس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ذرا سا آپ اپنے ذہن پر زور دیں اور اپنے دل کو بیدار کریں تو کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کرے گا کہ جس ماہ محرم میں، جس عشرہ اول میں مولا حسین کا پرانا لباس بھی لوٹ لیا گیا، کیا ہمارا ضمیر گوارا کرے گا، کیا ہمارا دل گوارا کرے گا کہ اس زمانے میں ہم نیا لباس زیب تن کریں؟ لہٰذا اول تو یہ نئے لباس کی خرید و فروخت بند کی جائے، عاشور کو فاقہ شکنی کی صورت میں کی جائے، اسے روزہ افطار میں تبدیل نہ ہونے دیا جائے۔ روز عاشورہ سلام نہیں کرنا چاہیے، اور روز عاشورہ خیریت دریافت نہیں کرنا چاہیے، پابرہنہ اور سربرہنہ رہنا چاہیے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جتنے طریقے ہمارے بزرگ علماء اور ہمارے بزرگ فقہا رائج کر کے گئے، ہمیں ان طریقوں کے اوپر باقی رہنا چاہیے۔ نوحہ خوانی سے مرثیہ خوانی تک، زنجیر زنی سے قمع زنی تک، آہ و بکا سے ماتم و مجلس تک، یہ تمام طریقے ہمارے علماء اور ہمارے فقہا کے رائج کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے اوپر قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں ایک گزارش اپنے نوجوانوں سے کروں گا، وہ ایک گزارش اپنی ماں بہنوں سے کروں گا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ یقیناً بہت مفید شے ہے، لیکن ایام عزا میں اگر آپ مجلس حسین میں شرکت کر سکتے ہیں، اگر فرش عزا بچھا ہوا ہے تو خدا کے لیے آپ سڑک کے کنارے موبائل کے ذریعے عزاداری نہ کیجیے، فرش عزا کے اوپر بیٹھ کے عزاداری کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ غیر ارادی طور کے اوپر آپ فرش عزا کو ترک کریں اور جناب سیدہ و ائمہ معصومین جو مجلس میں شرکت کرتے ہیں آپ ان کی صحبت کے شرف سے محروم ہو جائیں۔ خاص گزارش اپنی ماں بہنوں سے ہے کہ آپ کا اس عزاداری میں بہت بڑا حصہ تھا، بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ رہے گا، آپ ہی کی وجہ سے اس عزاداری کو فروغ ملا ہے۔ لہٰذا آپ سے خاص گزارش یہ ہے کہ ادھر پچھلے کچھ دنوں میں یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ جس طرح سے مردانی مجالس یوٹیوب کے اوپر لائیو دکھائی جاتی ہیں اسی طرح سے خواتین کی مجالس بھی ریلے کی جا رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ افراد کہ جو یوٹیوب کے ذریعے ان مجالس کو ریلے کرتے ہیں آپ ان کو یہ عمل کرنے سے روکیں، اس لیے کہ یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کو تبلیغ عزا کرنا ہے، غیروں تک، دشمنان اہل بیت تک اپنی ماں بہنوں کی تصاویر کو پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یوٹیوب کے اوپر جو مجلس و ماتم ہے وہ صرف ہم آپ نہیں دیکھتے ہیں، وہ افراد بھی دیکھتے ہیں جو کربلا کے دشمن ہیں، جو مولا علی کی ولایت کے منکر ہیں۔ لہٰذا ہمارا ضمیر اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس چیز کو بڑھاوا دیں، اس لیے کہ اگر یہ اسی طرح سے بڑھاوا ملتا رہا تو عزاداری میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی، اور وہ افراد جو اپنے کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت ان باتوں کا حصہ بن کے دیگر فوائد حاصل کریں گے۔ لہٰذا اگر آپ اس بات کو بہت ہی تاکید کے ساتھ ان افراد سے کہیں کہ جو یوٹیوب چینلز کے اوپر محافل و مجلس میں خواتین کی مووی بناتے ہیں اسے یوٹیوب کے اوپر ڈالتے ہیں تو یقیناً یہ عمل رکے گا اور آئندہ کے لیے اس سے عزاداری کو بہت ہی فروغ ہوگا۔ والسلام، خدا حافظ۔